الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستاروں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، پہاڑوں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جانوروں میں غور کرنے کا منہ سے بولیں آپ لوگ اللہ نے حکم دیا، اپنی ذات میں غور کرنے کا وفی انفسکم اللہ نے، پرندوں میں غور کرنے کا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، دیکھتے نہیں یہ کیسے پرندے پر پھیلائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، کیسی ایڈجسٹمنٹ، ہوا میں ایسے ٹھہر جاتا ہے آرام سے، جہاز اڑتا ہے رکتا نہیں ہے، رک گیا دھڑام سے نہیں، جہاز میں ریورس گیئر ہے کیا؟ پرندے یوں جا کے نا ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ مکھیوں کو دیکھو ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ رہی ہوں گی اور پیچھے بھی آ رہی ہوں گی، کہتا ہے بھائی یہ پروں کو کس طرح سے گھمایا کہ تو ریورس میں جانا شروع ہو گئی، اس کے اتنے سے پر ہیں مکھی کے، اتنے چھوٹے چھوٹے ہلکے، اس کو جوڑ کے لگا دیا، ایسی بھرمناتی بھی جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی، کیا اسپیڈ ہوتی ہے اس، مچھر کے اتنی سی کھوپڑی ہے، اللہ نے مچھر میں غور کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اللہ مچھر کی مثالیں دے رہا ہے، مشرکین کہتے تھے یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے، اللہ نے کہا ہمیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ ہم مچھر کی مثالیں دیں، فما فوقہا، بلکہ اس سے بھی کم تر کی، اس لیے کہ وہ مچھر تمہیں دیکھنے میں مچھر لگ رہا ہے، جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین آئے گا اتنی چھوٹی سی چیز کسی ذات کے بغیر، بنانے والے کے بغیر خود سے نہیں بن سکتی۔ میں نے ایک دفعہ تفسیر ریکارڈ کروائی اس آیت پہ، تو میں نے مچھر کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ کیوں اللہ نے مثال دی ہے۔ او بھائی مچھر کی پہ کتابوں کی کتابیں ہیں، ختم نہیں ہوگا مچھر، اتنی اس کی اتنا پیچیدہ جانور ہے، اتنی سی کھوپڑی، اس میں 100 آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کمبخت 100 آنکھیں، ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے، وہ کتنے چھوٹی اس کے اندر کرنیاں اور یہ سب چیزیں ہوں گی، اور کرتا کیا ہے، اتنا ہوشیار، ہماری نرسیں ہسپتالوں میں اتنی ہوشیار نہیں ہے، وہ کیسے خون چوستا ہے، ایسے نہیں کہ آیا اور خون چوسا اور چلا گیا، ایسے تو خواتین استغفر اللہ، یعنی ایسے تو کوئی بھی خون چوس سکتا ہے، نہیں چوستی خواتین مردوں کا خون، میں غلطی سے کچھ منہ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج، تھکاوٹ ہو گئی ہے زیادہ، کیا یہ مذاق کر رہا ہوں، خواتین بھی بیان سن رہی ہے، بھائی اس کو مذاق ہی لیں، سیریس ہے تو وہ مچھر کیا کرتا ہے، دیکھو مچھر یہ کرتا ہے، اچھا مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر نہیں چوستا، یہ حقیقت ہے، نر نہیں چوستا، لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے مادہ مچھر کی، کیونکہ اس کو انڈوں کے لیے، مزید مچھر پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے، خون۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب شادی ہو جائے تو اگر پریگننسی ہے زوجہ کو تو اس کی خوراک کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ میرا آدھا بیان سنتے ہیں، آدھا یہ سنتے ہیں کہ بچے پیدا کرو، یہ نہیں سنتے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ بھی، بیگم کے آرام کا بھی خیال کرو۔ تو کیونکہ اگر پریگننسی میں عورت کے مسائل ہوں اور فیڈ کرا رہی ہے اور اس کو پراپر خوراک نہ ملے تو بچے کو تو کچھ نہیں ہوتا، ماں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچہ اپنی گروتھ کر لیتا ہے، وہ ماں کا دماغ چوس لیتا ہے، پھر وہ اور اس کی طاقت چوس لیتا ہے ساری، وہ صحیح صحت مندی پیدا ہو، بیڑا کس کا غرق ہوگا، ماں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدھا بیان نہیں، پورا سنا کرو۔ 2 شادیوں والا سن لیا، 2 بیویوں کے میں برابری کرنی، حقوق ادا کرنا ہے، اس دن بیان میں تھے نہیں بچوں نے بیان سن لیا کہ جی جلدی شادی کرنی چاہیے، بیان میں تھے، جا کے ابا کو ستانا شروع کر دیا۔ جس دن بیان میں نے یہ کہا تھا اپنے خرچے پہ، ابا کے خرچے پہ نہیں، اس دن اتفاق سے بیان میں آئی، تو وہ بی بی تمیزہ والا ہو گیا صاحب۔ بی بی تمیزہ جو تھی نماز نہیں پڑھتی تھی، امام صاحب نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی، اس نے کہا وضو تو آتا ہی نہیں ہے مجھے، تو امام صاحب نے اس کو وضو کرایا، کہیں سفر پہ چلے گئے، تبلیغ میں کہیں سال کے لیے چلے گئے، واپس آئے، پوچھا نماز پڑھتی ہو، کہا ہاں، کہا وضو تو کرتی ہو، کہتے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں مچھر، اب مچھر کیا کرتا ہے، دیکھو مچھر جب بیٹھتا ہے نا، مادہ مچھر، وہ پہلے ایک انجیکشن لگاتی ہے سن کرنے کی، اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ سرنج ٹھوک دی نا اور خون چوسا، یہ رکھ کے چماٹ مارے گا مجھے، اس کو تکلیف ہوگی، ایک لگائے گا چماٹ اور میں وہیں خونم خون ہو جاؤں گی، پوری نسل مچھروں کی ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو اس نے اپنے جنازے نہیں اٹھانے، اس نے کہا خون مجھے انسان کے علاوہ فی الحال کہیں سے مل نہیں رہا، یا تو کوئی بھینس ویس ہوتی ادھر چلی جاتی وہ مادہ مچھر، تو انسان پہ آ کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایک ٹیکا لگاتی ہے سن کر۔ یہ دماغ کہاں سے آیا، اس کس نے سکھایا؟
دماغ ہے کتنا سا اس کا. یہ تو اویئرنیس ہماری نرسوں کو نہیں ہوتی. بعض بار ٹیکا پہلے لگ جاتا ہے, اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے آدمی کی, پھر خیال آتا ہے بھائی پہلے اس کو سن کر دیں. مچھریا سے یہ غلطی کبھی بھی بولو نہیں ہوتی, مچھریا سے غلطی نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرے گی, پہلے ایک ٹیکا لگا کے سن کرے, بلکہ نہیں, وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے اس میں, وہ کیمیکل چھوڑے گی, اس سے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے. سن ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرا ٹیکا لگاتی ہے, سرنج داخل کر کے طبیعت سے چوستی ہے, اور پھول کے کپا کیسی موٹی ہو جاتی ہے نا. اس وقت بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اس کو ایک چماٹ لگائیں اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے اس کو کوچ کرا دیں. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, بہت کم پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ جگہ سن ہو چکی ہے, اس پہ بیٹھی ہوئی ہے, پھر آرام سے اڑ کے جاتی ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں خارش, وہ خارش کیوں ہو رہی ہے, وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا تھا نا سن کرنے کے لیے, وہ کیمیکل اب اپنا اثر دکھاتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا. یعنی یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے جس سے اللہ کو شرم آئے کہ میں غلط مثالیں دے رہا ہوں. تم ایک مچھر پیدا کر کے دکھا دو. مکھی کی اللہ نے ایسی خاندانی مثال دی ہے قرآن میں, جو خدا کو مانتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو نا کہ یہ تمہیں اولاد دیں گے, یہ تمہیں یہ کریں گے, یہ مثال مزاروں پہ بھی فٹ ہوتی ہے. جو داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی, جو جاتے ہیں بزرگوں کی مزاروں پہ کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی, ان پہ بھی مثال بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اسے غور سے سنو. میں ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے, جیسے ہی پڑھتے نا ایک دم حضرت کی آواز بلند ہو جاتی, پھر آواز تھوڑا ڈاؤن کرتے, پھر دوبارہ پڑھتے, پھر حضرت فرمائی آیت پڑھتے ہوئے مجھے جوش آ رہا ہے اس لیے مجھ سے آواز کنٹرول نہیں ہو رہی. ہے اتنی مزیدار آیت. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے سارے انسانوں, صرف مسلمانوں کو اللہ نے اس آیت میں خطاب نہیں کیا. ہندو, عیسائی, سکھ, مزار پرست لوگ سب داخل. کیا فرمایا, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی. ایک دم انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی, اللہ جو عرش پر بیٹھا ہوا وہ ایک مثال بیان کر رہا ہے. وہ ہلکی مثال ہو سکتی ہے بھائی, اللہ ایک ایگزامپل بیان کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں فاستمعوا له, اس مثال کو ہلکے میں نہیں لینا, یہ ہلکی مثال نہیں ہے, اگنور مت کرنا. ایک ہوتا ہے فاسمعوا, فاسمعوا کا معنی سنو, ایک ہے فاستمعوا, غور سے سنو. اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ہلکے میں مت لینا اس کو, غور سنو نہیں بلکہ دھیان سے سنو, کان لگا کے سنو. ابھی ہندوؤں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سکھوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سب کو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو, چاہے وہ داتا دربار ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ بدھ ہو پتھر کا بنا ہوا, کوئی بھی اللہ کے سوا میں, اللہ کے سوا سب آ گئے. اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے, ایک مکھی کی تخلیق بھی ان سے, جو گندگی میں بیٹھتی ہے نا مکھی, وہ نہیں بنا سکتے, یہ وہ بھی نہیں بنا سکتے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی بنانا تو دور کی بات. تم مندر جاتے ہو, تم بولتے ہو یار میں جاؤں گا یہاں تو میری وہاں شادی ہو جائے, میں یہاں جاؤں گا تو میری جاب لگ جائے گی, میں یہاں جاؤں گا تو میرا ویزا لگ جائے گا, میں یہاں جاؤں گا میری بیماری ٹھیک. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس تم جا رہے ہو, مکھی بنانا تو دور کی بات. إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے, لا يستنقذوه من, اس سے چھڑوا نہیں سکتے. بیٹھے رہیں گے یوں کر کے, مٹھائی رکھی ہوتی ہے نا تو وہ مکھی لے کے اڑے گی, آپ چھڑوا کے دکھا دو. آپ بولو بھائی پیسے میں نے خرچ کیے مکھیوں کو کھلانے کے لیے, نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اپنے اس معبود سے پوچھو, اس خدا سے پوچھو, پوچھو گے تو جواب نہیں ملے گا. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ کہتے ہیں ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ جائے گا مکھی پکڑنے کے لیے, ہے چل ہی نہیں سکتا. تو نہ آنکھ دیکھنے کی طاقت, نہ کان میں سننے کی طاقت. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی پہاڑوں کی, قرآن میں مثالیں دی زمین کی, قرآن میں مثالیں دی دریاؤں کی, چشموں کی, کیسے چشمے زمین میں جاری کر دیے. ادھر توجہ رکھیں بھائی, قرآن میں اللہ نے مثالیں دی بارشوں کی, قرآن میں اللہ نے مثالیں دی انسان کی, آنکھ کی, کان کی, دل کی, کتنی مثالیں دی ہیں قرآن میں. تو کافر کا بچہ کیا کرتا ہے, کافر کا بچہ لائف کو انجوائے, ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ نے میاں بیوی کی مثال دی کہ عورت کے لیے ہم نے مرد کو بنایا, مرد کے لیے ہم نے عورت کو بنایا, دونوں کی ایک دوسرے کے بغیر زندگی کیسی پھیکی ہوتی. سوچو آدمی ہوتے دنیا میں, عورت نہ ہوتی,
تو شادی نہ ہو. نہ غفار کو وسیم پسند آتا, نہ وسیم کو جمشید پسند آتا. کوئی جمشید کو پسند آنے والی چیز ہے؟ بھائی میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے ہے. ہو سکتا ہے اس کا جمشید پہ دل آ جائے. جمشید بھائی کو بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت. تو اسی طرح عورت کے لیے عورت میں اٹریکشن نہیں ہے. عورت کے لیے عورت میں اگر سب عورتیں ہی عورتیں ہوتی, ان کی زندگی بھی کیا ہوتی, پھیکی. تو اللہ نے جوڑے پیدا کیے. یہ کس کا احسان ہے؟ تاکہ ہماری زندگی میں ایک لطف والی زندگی ہو, ہماری محبتیں ہوں, پھر اولاد ہو. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں ہم نے جوڑے پیدا کیے اور پھر ان جوڑوں سے تمہیں اولادیں دیں, پھر اولادوں سے آگے اولادیں دیں. اللہ پوتے نواسوں تک جاتا ہے. بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے انسان کو. تو کافر کا بچہ ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان نعمتوں کو خدا کی طرف منسوب بولو نہیں کر. تبھی تو کافر کا بچہ ہے. تبھی تو اللہ نے اس کے لیے کیا بنائی ہے, جہنم. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, اللہ کہتے ہیں جب ان کو اٹھا کے ہم جہنم میں پھینکیں گے تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, آئے بھائی پیغمبروں کی تعلیمات پہنچی, علماء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کی دعوت پہنچی. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں, سب جائز ہے, کوئی کچھ حرام حلال کچھ نہیں ہوتا. یہ مولویوں کی باتیں, یہ کاروبار جائز ہے, یہ کاروبار ناجائز ہے, یہ لیگل ہے, گرل فرینڈ انلیگل ہے, شادی سنت ہے, یہ سب مولاناؤں کی باتیں ہیں. بھائی لائف آپ کا پرسنل مسئلہ ہے. آپ شادی کرنا چاہو, گرل فرینڈ رکھنا چاہو, آپ شراب پینا چاہو یا آپ کولڈ ڈرنک پینا چاہو یا دودھ کی بوتل پینا چاہو یا دودھ پتی پینا چاہو یا گٹکا کھانا چاہو, ہاں گورنمنٹ اگر پابندی لگا دے تو پھر ٹھیک ہے. جب تک گورنمنٹ پابندی نہ لگائے تو خدا کی گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں, خدا کا کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں. تو مسلمان کیا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ناشکرے اور ایک شکر گزار. شکر گزار کیا کرتے ہیں؟ شکر گزار ہر نعمت پہ اللہ کو یاد, ہر نعمت پہ کس کو؟ اللہ کو. نعمت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو زندگی ملی, تو اب وہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو اللہ نے اس کے ماں باپ کو کہا شکرانے میں عقیقہ انگریز کرتا ہے. عقیقہ فرض نہیں ہے, کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کچھ بھی تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے. اس کے کان میں اذان, یہیں سے ہم کس کے حکام کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں؟ اللہ. پھر جب بولنا شروع کرتا ہے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کو کون سکھاؤ؟ اللہ. سب سے پہلے بچے کو ہم نے کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہ بچے کو سکھانا ہے اسلام. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے, ہم بچپن میں چھوٹے تھے نا, ایک کتاب پڑھتے تھے پنجابی میں, ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, تو کہتے ہیں ایسی اچھی کتاب تھی, اب تک یاد ہے, بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں نا, کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. اس کائنات کو کس نے بنایا؟ جواب میں اللہ نے بنایا. ایسے سوال جواب سے جب بچے کو چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں بہت اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں. کہا اس میں پنجابی میں ایک سوال تھا, جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھے کو بیٹھا ہی بولتے ہیں. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ تو جواب کیا ہے؟ بیٹھا. کیوں؟ کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹر نہ بن جائے. صحیح ہے. اگر کھڑا ہوا ہوگا نا ایمان, بیٹھا ہوا آدمی کے لیے کہیں جانا مشکل ہوتا ہے, پہلے وہ اٹھے گا پھر چلے گا نا. جو چلا ہوا آدمی 2 منٹ میں غائب, جو کھڑا ہوا آدمی ہے پہلے سے 2 منٹ میں مارکیٹ سے, تبھی تو کہتے ہیں ابھی تو یہیں کھڑے تھے کہاں گئے. لیکن جب بیٹھے ہوئے ہوں تو بھائی ایسا مشکل ہوتا ہے, پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے اٹھیں گے. تو فرماتے ہیں بچوں کو یہ کتاب تھی پنجابی سکھائی جاتی تھی, جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو کیا دسو گے؟ بیٹھا. کیوں؟ کہیں ٹر نہ بن جائے, غائب نہ ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے سکھانا ہے بیٹا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے, ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک ہی نعمت ہے ہمارے پاس, ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو, نبی کو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے پیغمبر. یہی نعمت ہے ہمارے پاس بھائی, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا, نافرمانوں کو بھی, تو سفارش کی وجہ سے نافرمانوں کو ایک ایک کر کے نکالے گا. نبیوں کی سفارش, شہیدوں کی سفارش, علماء کی سفارش, بہت سے مسلمان گنہگار بھی جہنم میں ہوں, سزا کھانے کے بعد سفارشیں آتی رہیں گی, آتی رہیں گی, آتی رہیں گی, یہاں تک کہ ایک وقت کے بعد سب نکل جائیں. اب وہ لوگ پڑے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی. ایسے لوگ بھی ہیں کبھی کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہوگا,
لیکن صرف ایک خدا کو مانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. ان سے جب کوئی پوچھتا کیا ہو؟ مسلم. یہ خوب سمجھ لو, یہ جو زبان سے اگر کوئی اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے اسی وقت. یہ مذاق میں بھی کہنا جائز بولو نہیں. لوگ ویزے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر دیتے ہیں تو کافر ہو جائے گا اس. تو اس میں صرف ایک, کیونکہ یہ آپ کو فخر سے کہنا ہے بھائی میں کیا ہوں, میں مسلم. آج ایسے اسکالرز آ رہے ہیں, پروفیسر لوگ آ رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے آپ کا مذہب سے کیا تعلق ہے, بھائی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. کیا مسلم کیا, یہ ہر ایک کا نجی معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے, جب اللہ آخرت میں جہنم میں پھینکے گا نا تو پھر آپ کہنا مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض. فرشتے آپ سے پوچھیں گے مسلم غیر مسلم, تو وہاں بھی کیا کہہ دو گے آپ کہہ دیں گے مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض. اللہ کہے گا آج مسلم کو, مومن کو بچاؤں گا میں, کافر کو نہیں بچاؤں گا. اللہ کا دین بہت سخت ہے اس معاملے میں. اللہ نے مشرک پر کافر پر جنت کو حرام کر دیا. اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا تھا کس بیس پہ بخشش کروں میں اس کی. اور جو بتوں کو پوچھتے ہیں شرک کرتے ہیں, اللہ کہے گا جاؤ ابھی نہیں سے مانگو, ابھی نہیں سے مانگو بخشش. چیختے رہیں گے کوئی بخشش نہیں ہو. تو عقیدہ توحید اور ایمان اور آپ کی نبوت پر ایمان, یہ ہلکی نعمت, اگر آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو سمجھ لو پھر اللہ بھی آپ کی اس نعمت کو آپ کے حق میں ہلکا ہی سمجھے گا. کیونکہ انسان کو خود جس نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ کی نظر میں بھی پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اس نعمت کو ہلکا مت سمجھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کی سفارش سے بھی سب نکل جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے اب کوئی ہے جس کی کوئی سفارش کرنے والا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا کوئی. جتنے لوگوں کے رشتہ دار تھے سب نے سفارشیں کی. اب اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, سفارش کر کے نکل جائیں گے. کتنے چترول لگیں گے, کتنی پٹائی کے بعد نکلیں گے. تھانے میں آپ دیکھ لو, غلط کیس میں بندہ پکڑا جاتا ہے نا, جب تک ابا پہنچتے ہیں اس سے پہلے 25-30 چماٹے لگ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی کوئی, سب نکل گئے, ہاں جی سب. تو اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, رحمان ابھی. جب نبی کو امتیوں کا خیال ہو سکتا ہے, لوگوں کو اپنے رشتوں کا خیال ہو سکتا ہے, تو خالق کا سب سے بڑا رشتہ مخلوق کے ساتھ خالق اور مخلوقیت کا ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دیں گے اور بہت بڑی تعداد ہوگی ان کہ جس میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا اور اس کا زندگی بدعمالیوں سے بھری ہوئی تھی لیکن ایمان تھا اس کے اندر. جب ان کو اس طبقے کو نکالیں گے نا, اور کیوں نکالیں گے؟ نبی نے فرمایا کافر لوگ یہ کہیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, ہم بھی کافر تھے, تم بھی کافر, تم مسلم تھے, بد عمل ہم بھی تھے, بد عمل تم بھی, تو تمہارا ایمان کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج تم بھی اسی آگ میں جل رہے ہو جس میں ہم. تو اللہ ہر اس شخص کو نکالیں گے. اللہ کہیں گے نا نا نا, جو مجھے مانتا تھا اور جو نہیں مانتے وہ دونوں برابر. یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا. اللہ تو بہت غیرت والا ہے کہ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے دیکھو ایک آدمی اپنے باپ کو باپ بولتا ہے اور دوسرا بچہ اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانتا, باپ دونوں کو جائیدادیں دے دے گا؟ ویسے ہو سکتا ہے کچھ پکڑا دے گفٹ میں, یہ گھڑی لے لے, یہ لے لے, جائیداد نہیں ملے گی. بھائی تو میرا بچہ ہی نہیں ہے اور تو مانتا ہی نہیں ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو میرا بچہ ہے, تو کہہ رہا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں, تو وراثت نہیں ملے گی. باپ زندگی میں وصیت کرے گا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو بس اس کو وراثت نہیں ملے گی. ورنہ یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی اگر اس نالائق کو بھی دے دی جائے نا تو یہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی. دوسرے بچے بولیں گے ابا ہم آپ کو ابا مانتے ہیں, ہمیں بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں, اور جو بھائی ہمارا آپ کو ابا ہی نہیں مانتا اس کو بھی اتنے پیسے, تو ہم سے غلطی ہو گئی آپ کو ابا مان. آج سے ہم بھی بولیں گے اصل میں جمشید صاحب ہمارے والد, غفار صاحب ہمارے والد. تو ایسی ناانصافی ایک باپ نہیں کر سکتا, خدا کیسے کرے گا بھائی؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جب کافر یہ کہے گا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے, کیا فائدہ, تو ہم ہندو ہی اچھے, ہم سکھ ہی اچھے, ہم عیسائی اچھے, ہم یہودی اچھے. تو اللہ اتنی بڑی تعداد کو جو جن کے اعمال گناہوں سے آدم علیہ السلام سے لے کے نا آخری انسان تک جتنے بھی لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان, اللہ اس سب طبقے کو نکال لیں گے, اور جو کافر ہوگا مشرک ہوگا وہ اس جہنم میں ہوگا. تو پھر فرمایا کہ اس وقت کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قرآن نے کی آیت ہے یہ 14ویں پارے کا شروع, کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم مسلم. بھائی مسلم ہونا
مومن ہونا ہلکا عمل نہیں ہے. آج لوگ جب غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں, یورپ امریکہ, ایمان چھوڑ دیتے ہیں. کافروں میں رہ کے نا کہتے ہیں یار یہ بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے, یہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں, تو کیا ہو گیا, ان پہ تو کوئی آسمانی عذاب نہیں آ رہا. تو ان کو کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس وقت دنیا میں قدر نہیں ہے. عقل سے سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو برابر کر دے. قرآن کہہ رہے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ کہتے ہیں اگر آخرت نہیں ہے, میدان حشر نہیں ہے, اس کا مطلب نیک لوگ برے لوگ سب کیا ہو گئے, مر کے سب برابر ختم. ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور ایک انسان نے 100 انسانوں کی جان بچائی, موت کے بعد دونوں کی لاش پہ سیم کیڑے, ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں. تو یہ اللہ پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. ایک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ایک ماں باپ کا قاتل ہے. ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا, ایسے بھی بدبخت ہیں باپ کو قتل کیا, اور ایسے بھی نیک بخت ہیں 10 سال سے باپ کو کوما میں لکوائے اور وہ باپ کی خدمتیں کر رہے ہیں, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی, مرنے کے بعد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے بھائی. ایسے بھی لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, حرام کاریاں کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت, بے تحاشا پیسہ, روزانہ زنا کر سکتے ہیں مگر زنا کے قریب نہیں پھٹک. کہتے ہیں خدا نے ہمیں روکا ہے, ہم نہیں جائیں گے. یوسف علیہ السلام بھی تھے نا, بند کمرے میں زلیخا نے دعوت دی. کس کے خوف سے برائی سے بچے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو کیا یوسف جو بچنے والے اور جو برائی میں پڑنے والا دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ام نجعل المتقین کالفجار. پھر سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون. نیک اور برے برابر ہو جائیں گے, مر کے سب ختم ہو جائیں گے, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو. یہ اللہ کا انداز ہے بھائی. ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, سوچتے نہیں ہو, عقل سے کام نہیں لیتے ہو. کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو, یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس لیے بھائی قیامت برحق ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے ایک دن جانا ہے یہاں سے, اور مومن اور کافر قیامت میں برابر نہیں ہوں گے. دنیا میں سب کچھ ملے گا. اللہ یہ بھی کہتے ہیں اس کافر کی ترقی دیکھ کے, دولت دیکھ کے ان سے متاثر مت ہو کہ یہ حق پر ہیں, یہ مت سمجھو. سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ لِبُيُوتِ الرَّحْمَنِ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. کیسی عجیب آیت. صحابہ کرام بھی قسمہ پرسی میں, غربت میں. آج بھی مسلمان غربت میں. ظلم کس پہ ہو رہا ہے دنیا میں؟ کبھی یہ تصور ہے کہ کوئی غیر مسلم کنٹری غزہ بنا ہوا ہو؟ کوئی تصور ہے اس زمانے میں؟ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی. مسلمان پستا ہے, پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے. ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں, ہمارے وسائل پہ غیر قبضہ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں یہی حال. تو اللہ کہتے ہیں کہ کافر کی ترقی دیکھ کے متاثر. اچھا, جن مسلمان ملکوں نے ترقی کی ہے, بہت پیسہ ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں بہت سے ایسے جو غیرت کا سودا کر چکے. آج ان کی ترقی دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں, فلاں ملک بھائی وہ بہت سی چیزوں میں غیرت کا سودا کر چکے ہیں. آپ بھی ترقی کر لو گے اگر آپ عورت سے حیا, خاندانی نظام کو تباہ کر دو, بے حیائی کو پھیلا دو, شراب اوپن کر دو. آپ دیکھو اکنامکلی آپ کا کنٹری کیسے ترقی کر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سی چیزوں میں ہم نے ابھی تک سمجھوتے بہت سو میں کر بھی لیے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں کیے نہیں ہیں, پورے ان جیسے نہیں بن رہے ہم. تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو برا مت کہا کرو ہمارا ملک ایسا. کچھ گڑبڑے ہمارے ملک میں ہیں, وہ سب مانتے ہیں, لیکن کچھ باہر سے مسلط ہوئی بھی ہمارے اوپر